اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج تاریخ 31 دسمبر 2020۔ میرے بھائیوں، یہ میرا سبجیکٹ علماء دین کے لیے ہے، مفتی حضرات اسلامک اسکالرز کے لیے ہے، جو آلریڈی مفتی عالم کی ڈگری رکھتے ہیں، اپنے پاس سند رکھتے ہیں، ان کے لیے ہے۔ عام لوگ اسے نہیں سمجھ سکیں گے، لیکن بآسانی سے سمجھ سکتے ہیں اگر وہ انٹرسٹ لیں۔ تو اس ویڈیو میں وارننگ دے رہا ہوں، میں کاشن دے رہا ہوں، میں ہوشیار کر رہا ہوں علماء دین کو، مفتی حضرات کو اور دانشمند لوگوں کو، کہ آپ لوگوں کی سہولت کے لیے میں نے یہ سبجیکٹ انٹروڈیوس کیا ہے اللہ کی طرف سے۔ یہ سبجیکٹ کا نام ہے آؤ علماء دین، یعنی عالم دین اور عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام اور آیات کبریٰ کی پہچانت، یا آؤ اے علماء دین، مفتی حضرات، قابل ترین دانشمند لوگوں، سیکھو عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام کو پہچاننا اور آیات کبریٰ کو پہچاننا آپ ہی کے پاس موجودہ علم سے۔ تو یہ سبجیکٹ پورا میں نے انٹروڈیوس کیا ہے، یہ میرا ہی کام تھا۔ جو دنیا کے اتنے بڑے بڑے علماء دین ہیں، وہ سبجیکٹ کے کچھ حصے پڑھے ہیں، الجھے ہوئے، سلجھے ہوئے نہیں، کیونکہ ان کے لیے یہ آیات تھے، معجزہ تھا، معمہ تھا، ریڈل تھا، پزل تھا، جو سالو ہو گیا میرے آنے سے۔ تو وہ آپ پڑھنا ضروری ہے آپ کو، اور یہ پڑھ لینے کے بعد پھر دیوانے پنے کے کوشچنس نہیں کرنا۔ مطلب اس میں ابھی تک میں نے وہ پڑھانا آپ کو شروع نہیں کیا، جس میں قرآن کی آیتیں بتاؤں گا، اہم بک میں تو میں پورا لکھا ہوں، لیکن ویڈیو میں خاص 4-5 آیتیں، 1-2-4 حدیثیں، ایسے 4-5 آیتیں، 1-2-4 حدیثیں ایسے بتاؤں گا بس، ٹھیک ہے؟ یہ سب دیکھ لینے کے بعد، یعنی ان ایسے آیتیں بتا دوں گا میں کہ وہ دیکھ لینے کے بعد آپ کی بولتی بند ہو جائے گی۔ کون سی بولتی بند ہو جائے گی؟ جھوٹ اور فریب اور الجھن والی بولتی بند ہو جائے گی، اور حکمت والی اور سچائی کی بولتی چالو ہو جائے گی۔ یعنی آپ کو میں آپ کے اندر سے الجھن نکال کے سلجھے ہوئے الفاظ بولنے کے قابل کر دوں گا انشاءاللہ، کیونکہ میں علماء دین کا بھی ماسٹر ہوں، عیسیٰ مسیح آخر الزمان۔ حالانکہ علماء دین شریعت اچھا پڑھے ہیں، شریعت اسلام کے ماننے والے ہیں، سمجھتے ہیں، پڑھے ہیں، عربی بولنے والے ہیں، حافظ قرآن ہیں، سب کچھ جانتے ہیں وہ، لیکن اس کی جو حکمت تھی، اس کے جو راز اللہ نے متشابہات آیتیں جو رکھی تھی، قرب قیامت کی آیت کبریٰ، اس میں وہ زیرو ہو جاتے ہیں، اور میں ہیرو ہوں اس کا، ٹھیک ہے؟ اسی لیے وہ نشانوں کو مجھ سے ان کو سیکھنا ہے اور کمپیئر کر کے دیکھنا ہے کہ وہ میں جو بیان کر رہا ہوں وہ 100% صحیح ہے کہ نہیں۔ تو یہ اس کے اندر میں ڈسکشن کر رہا ہوں اب تک کہ آپ لوگوں کو اس سبجیکٹ میں 24 لیسنز، باب یعنی چیپٹرز، سبق میں نے ڈسکس کیے ہیں کہ وہ اس کے ہیڈنگز کیا ہوں گے، اس کے اندر میں کیا کیا بیان کر رہا ہوں دلیلوں کے ساتھ۔ تو یہ سب دیکھ لینے کے باوجود اگر آپ پھر وہ الجھن والے پھر کوشچنس کرے پرانے، تو پھر آپ جاہل ہیں، اور آپ کے علم کے کوئی معنی نہیں، اور آپ بالکل اپنے نفس کے مرید ہیں، آپ کے نفس کے پیروکار ہیں، اور جھوٹ فریب کو پھیلانے والے ہیں، فسادی ہیں، مفسدین فی الارض ہیں، جھگڑالو ہیں، اور جھوٹ اللہ پہ باندھنے والے قرار پائیں گے۔ اگر آپ پھر یہی بولے یہ سب پڑھ لینے کے بعد، جو میں پڑھانے والا ہوں آپ کو قرآن حدیث کی روشنی میں، جس کو آپ پہلے سے پڑھ چکے ہیں اپنے اسٹائل سے، لیکن اب میں اس کو صحیح کر کے پڑھا رہا ہوں، جو ظاہر ہو گئے ہیں پرفیکٹ طریقے سے دلائل کے ساتھ، جس کو پڑھنے کے بعد آپ انکار کر ہی نہیں سکتے کہ میں عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام نہیں ہوں، یہ بول ہی نہیں سکتے۔ اگر پھر بھی آپ اس کے بعد یہ بولے، اگر عیسیٰ علیہ السلام تو آسمان میں زندہ ہے، اللہ نے ان کو جسم کے ساتھ اٹھا لیا، عیسیٰ علیہ السلام الگ ہے، مہدی علیہ السلام الگ ہے،
مسیح دجال جو ہے ایک جانور ہے، وہ فلاں جزیرے میں بیٹھا ہے، دعوت الارض تو ابھی نکلا ہی نہیں، وہ تو مکہ میں نکلے گا صفا پہاڑی سے، عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام تو سیریا میں مکہ میں آئیں گے، وہ ہندوستان میں کہاں سے آئیں گے؟ تو پھر آپ پاگل ہو جائیں گے۔ اس کا مطلب آپ پاگل ہیں، بیوقوف ہیں۔ ہاں، آپ جا کے وہیں ہیں، آپ کے اندر یا تو پھر آپ نے برابر ویڈیوز دیکھے نہیں ہیں، یا تو آپ نے پوری کتاب پڑھی نہیں ہے، جو میں نے دلائل کی کتاب لکھی ہے، وہی باتیں حدیث کی، قرآن کی، تورات انجیل زبور وید پرانوں کی کیسے ظاہر ہوئی ہیں، دلائل کے ساتھ میں نے لکھی ہے، وہ آپ نے پڑھی نہیں ہے، اور یہ ویڈیوز آپ نے دیکھے نہیں ہے، تو اپنے آپ پھر ابھی وہی آپ ادھورا پڑھ کے جو ہے نا، پھر وہی اگر بولیں گے تو پھر لکیر کے فقیر بولوں گا آپ کو میں۔ ایک لکیر ہوتی ہے، وہیں پر گھومتے رہتے ہیں وہ، ایک جب گھڑی خراب ہو جاتی ہے نا، سوئی وہیں اٹک جاتی ہے، کٹ 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 کٹ، وہی ٹائم بتاتے رہتی ہے، پرانا گھسا پیٹا ٹائم، وہی حرکت آپ کریں گے تو پھر آپ بیوقوف قرار دوں گا آپ کو۔ میں آپ کو کوشن دے رہا ہوں، یہ سب سبجیکٹ پڑھ لینے کے بعد آپ منہ کھول کے اپنے دیکھیے، جب کوئی چیز جیسا کہ ایک شربت ہے، جیسے کہ اس کے اندر شربت تھا لیکن کچھ حصے دانے شربت کے رہ جاتے ہیں، ڈراپس، اسی طریقے سے آپ کے اندر جو ایک جھوٹا عقیدہ، الجھن عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام کو لے کر، مسیح دجال کو لے کر، دعوت المنلرز کو لے کر، یاجوج ماجوج کو لے کر جو بسی ہے، وہ تھوڑی سی باقی رہے گی، لیکن پورا کچرا تو صاف ہو جائے گا۔ جو آپ نے الجھن بنا کے رکھی ہے اپنے دماغ میں، وہ الجھن آپ کے اندر سے صاف ہو جائے گی انشاءاللہ، کیونکہ دلائل اتنے قوی مضبوط میں نے قرآن سے، حدیث سے اور سپورٹ میں ساری پچھلی کتابوں سے میں نے دیے ہیں، آپ انکار کر ہی نہیں سکتے اس کا۔ انکار کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ اللہ کے دشمن ہیں، اپنے آپ کے دشمن ہیں، اور جہنم کے 7ویں درجے پہ جانے والے ہیں، اور بیوقوف ہیں اور جاہل ہیں اور فساد کرنے والے ہیں، اپنی نفس کی پیروی کرنے والے ہیں، یہ ثابت ہو جائے گا۔ اگر پھر اس کے بعد اگر آپ یہ بولے کہ عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام الگ الگ شخصیت ہے، تو آپ کذاب ہیں، جھوٹے ہیں، بیوقوف ہیں، دشمن ہیں، جاہل ہیں۔ پھر یہ سارے دلائل دیکھنے کے بعد اگر آپ پھر سے یہ بولے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ زندہ ہے، اتریں گے دمشق کے مشرقی علاقے میں، یعنی وہاں پر اسرائیل میں، وہ یروشلم میں اتریں گے مسجد اقصیٰ پہ، تو پھر آپ جاہل ہوں گے، فسادی کہلائیں گے، جھوٹے کہلائیں گے، سمجھے؟ پھر اگر آپ یہ بولیں گے دیکھو عیسیٰ علیہ السلام سیریا میں آئیں گے، مہدی علیہ السلام جو ہے مکہ میں آئیں گے، اور ان کو جو ہے نا کعبۃ اللہ میں وہ جا کے پناہ لیں گے، دروازہ کھل کے اندر بیٹھ جائیں گے لوگوں کے ساتھ، تو لوگ پکڑ کے باہر نکالیں گے بیعت کرنے کے لیے۔ یہ اگر آپ پھر بولے یہ سارے ثبوت دیکھنے کے بعد، تو پھر آپ جاہل قرار پائیں گے۔ اگر آپ پھر اس کے بعد یہ بولے کہ عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام ہندوستان میں نہیں آئیں گے، وہ مکہ مدینہ میں آئیں گے، تو پھر آپ جاہل ہو جائیں گے۔ اگر آپ پھر بولے نہیں، ابھی وہ وقت نہیں ہوا، ابھی بہت ٹائم باقی ہے عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام کا آنے کا، تو پھر آپ جاہل قرار پائیں گے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بدترین ہے وہ شخص جو اپنے دماغ کا استعمال نہیں کرتا اس قرآن حدیث کو سمجھنے کے لیے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو وہ بدترین شخصیتوں میں ہو جائیں گے آپ، کیونکہ اب تک کہ آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے حکمت سے اندھا رکھا تھا اس معاملے میں، یہ بات اللہ نے جب ظاہر کی ہے، تو یہ میں آپ کو دلیلیں دے رہا ہوں۔ اس کے بعد میں آپ کو ساتھ میں اس کے ساتھ کوشن بھی دے رہا ہوں، خبردار، ہوشیار۔ یہ دلائل پورے دینے کے بعد الجھن کو میں جب سلجھا کے بتا دیا ہوں آپ کو، سمجھے؟ تو پھر اگر آپ پھر وہی پرانے دیوانے پنے کے باتیں کرے کہ مسیح دجال الگ ہے، وہ عیسائی مشنریز ہے، یا پھر وہ قادیانی مسیح دجال نہیں ہوتا، اس جماعت احمدیہ وہ نہیں ہوتی، وہ فلاں، اگر آپ بولے الٹے پلٹے باتیں، تو آپ کون ہوں گے؟
कज़्ज़ाब आप होंगे, दज्जाल के मददगार आप हो जाएंगे। नोट करिए, समझ में आ गई बात? तो ये क्वेश्चन मेरा नोट कर लें। ये सब्जेक्ट को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको क्वेश्चन भी दे रहा हूँ।